صوفیہ اور اس کے شعبہ جات پر تفصیلی روشنی ڈالنے اور کارگزاری پیش کرنے کے لیے میں ناظم مدرسہ اور امام خطیب مسجد یوسفیہ مفتی عبدالرقیب صاحب ملی کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آ کر مدرسے کی کارگزاری آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ آج کے ہمارے اس اہم پروگرام کے صدر محترم حضرت صوفی علیم احمد صاحب دامت برکاتہم، آج کے اس پروگرام کے مقرر خصوصی حضرت مولانا افتخار صالح قاسمی صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان اعظام، آپ تمام دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ہم بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ان تک کوششوں کے بعد ہمارا آج کا یہ مدرسہ یوسفیہ کا سالانہ پروگرام اور تکمیل حفظ و نظر قرآن کریم بالتجوید کی مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ ان قریب آپ حضرات کے سامنے ابھی مدرسہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظم حضرت قاری ریحان صاحب فردوسی دامت برکاتہم، اسی طرح مقرر خصوصی حضرت مولانا افتخار صالح قاسمی صاحب دامت برکاتہم اہم گفتگو فرمائیں گے۔ میرے ذمے یہ ذمہ داری سپرد کی گئی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے مدرسے کی مختصر کارگزاری پیش کروں۔ آپ حضرات کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ مدرسہ یوسفیہ کو ابھی 4.5 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ الحمدللہ مدرسے میں دینیات سے لے کر حفظ جماعت تک تعلیم جاری ہے، مختلف شعبے جات ہیں اور ان تمام شعبوں میں 260 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ آپ نے ناظم جلسہ سے سنا، 3 سال میرے گھر پر مدرسہ یوسفیہ کی شاخ لڑکیوں کے لیے جاری کی گئی، جس میں فی الوقت 13 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ 4 طالبات نے بھی آپ حضرات کے سامنے ناظرہ قرآن کریم کی تجوید کی تکمیل کی۔ اس وقت مدرسے میں کل 9 اساتذہ اور 1 معلمہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ حضرات کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ان سال ہمارے مدرسے میں 4 حفاظ کرام نے حفظ قرآن کی، 4 بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، 18 طلبہ نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا، 4 طالبات نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا۔ اسی طرح تلاوت القرآن حصہ اول میں 21 طلبہ و طالبات نے، دوم میں 80 طلبہ و طالبات نے، نورانی قاعدے کے شعبے میں 49 طلبہ و طالبات نے، شعبہ پارہ عام بالتجوید میں 37 طلبہ و طالبات نے اس وقت زیر تعلیم ہیں، اور ان سال جو تکمیل کرنے والے ہیں 44 طلبہ و طالبات تلاوت القرآن حصہ اول کی تکمیل کر رہے ہیں، تلاوت القرآن حصہ دوم سے 59 طلبہ و طالبات مکمل کر رہے ہیں، شعبہ نورانی قاعدہ میں 70 طلبہ و طالبات، پارہ عام بالتجوید میں 35 طلبہ و طالبات، ناظرہ قرآن کریم بالتجوید میں 22 طلبہ و طالبات، اور حفظ کی جماعت میں 4 طلبہ و طالبات، 4 طلبہ مکمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح کل جو فارغین ہیں ان کی تعداد 506 تک پہنچتی ہے۔ یہ مدرسے کی مختصر کارگزاری آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے، باقی دعوت نامہ آپ حضرات تک پہنچایا گیا ہے۔ کوشش اس بات کی گئی تھی کہ ہزار کھلی کے ہر گھر تک دعوت نامہ پہنچایا جائے، الحمدللہ پہنچانے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے مدرسے میں ابھی گزشتہ دنوں تعلیمی مظاہرہ بھی منعقد کیا گیا، جس میں تمام شعبوں سے منتخب طلبہ نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ اسٹیج پر وہ آئے
ہمارے شہر کے مشہور معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب رحمانی دامت برکاتہم مقرر خصوصی تھے، وہ بھی تشریف لائے۔ طالب علم اسٹیج پر آتا تھا اور جو سرپرست حضرات تشریف لائے تھے ان سے ہم یہ بات کہتے تھے کہ آپ کسی بھی طالب علم سے جو پوچھنا چاہیں اس کے شعبے سے متعلق، اس کے مضمون سے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ پوچھا اور سوال کا جواب بھی اطمینان بخش عمدہ طریقے پر دیا گیا، خوش بھی ہوئے اور اپنے تاثرات کا سرپرست حضرات نے اظہار بھی کیا۔ آپ حضرات کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے مدرسے میں ہر ماہ اصلاحی تربیتی مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے شہر کے معزز علماء کرام مدعو ہوتے ہیں، طلباء کے درمیان گفتگو فرماتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جب بچہ مدرسے کے طے شدہ نصاب کے مطابق اس مقدار کو پہنچتا ہے تو پہلے اس کا امتحان ہوتا ہے، بچے کی کامیابی پر ہی اگلی مقدار کا سبق شروع ہوتا ہے۔ بچوں کے اندر اسٹیٹ ڈیئرنگ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے طلباء کے مابین مسابقات منعقد کیے جاتے ہیں، شہر اور بیرون شہر بھی مسابقات میں بھیجا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ابھی ہمارے مدرسے میں نعت، اذان، خطبہ اور تقریر 4 فروعات پر مشتمل مسابقے کا انعقاد کیا گیا۔ 50 سے زائد طلباء اس میں شریک ہوئے۔ اسی طرح بچوں کی صحت و تندرستی کے لیے مدرسے میں بچوں کے درمیان مختلف قسم کے تفریحی اور کھیل کود کے پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں۔ وہ مخصوص ایام جن میں شہر میں مختلف قسم کی بدعات و خرافات انجام دی جاتی ہیں، ان دنوں ہمارے مدرسے میں تعطیل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ مدرسہ حضا میں وقتاً فوقتاً شہر کے موقر علماء کرام تشریف فرما ہو کر بچوں کے درمیان گفتگو اور حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ آپ اسٹیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں مدرسہ مہد ملت، جہاں سے میں نے اور ہمارے مدرسے کے اکثر اساتذہ نے تعلیم حاصل کی ہے، اس مدرسے کے اساتذہ کا بالخصوص ہمارے مدرسے پر احسان ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہتے ہیں۔ بہت سارے اساتذہ اس وقت بیماری کی وجہ سے یا سفر پر ہونے کی وجہ سے باوجود چاہت کے اس مجلس میں شریک نہیں ہو سکے، اپنی نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں سے انہوں نے نوازا۔ اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف 4.5 سال کا عرصہ ہوا ہے، لیکن الحمدللہ بڑوں کی دعائیں، ان کے نیک مشورے شامل ہیں، جس بنیاد پر مدرسہ دن بدن ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ ہمارے مدرسے کے سرپرستوں میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا حمید الجبار صاحب ملی دامت برکاتہم کا، جو مدرسہ باغ فردوس کے ناظم ہیں، اور ابتدا سے حضرت کی توجہات ہمارے مدرسے کو حاصل رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت قاری ریحان صاحب دامت برکاتہم کا بھی بہت شکر گزار ہوں، جو مدرسہ حضرت کرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظم ہیں، وقتاً فوقتاً مدرسہ تشریف لاتے ہیں، اپنے نیک مشوروں سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح مدرسہ مہد ملت کے شعبہ حفظ کے صدر ہیں ہمارے استاد حفظ حضرت مولانا حافظ صادق اختر صاحب ملی دامت برکاتہم، ان کا بھی آج سفر پر ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے مدرسے کی سرپرستی شہر عزیز کے مشہور معروف عالم دین حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری الطاف حسین صاحب ملی دامت برکاتہم خصوصی طور پر سرپرستی فرماتے ہیں۔ ان کی بھی نیک دعائیں اس میں شامل ہیں۔ یہ جو رونق آپ کو نظر آ رہی ہے، در حقیقت مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام، ان کی مخلصانہ کوششیں، جد و جہد اور ہمارے اکابر علماء کرام کی دعائیں شامل ہیں، تب جا کر کے یہ مدرسہ ترقی کے منازل دن بدن طے کر رہا ہے۔ ہمارے مدرسے میں وضو، نماز اور خطبے کی عملی مشق بھی کروائی جاتی ہے۔ الحمدللہ جو بچے تیار ہو رہے ہیں، خاص طور پر حفظ جماعت میں، اگر ان کو خطبہ دینے کے لیے کھڑا کیا گیا تو انشاءاللہ وہ کتاب تلاش نہیں کریں گے، بغیر کتاب کے بھی خطبہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا جائے، ابھی گزشتہ دنوں جو تعلیمی مظاہرہ منعقد کیا گیا، 7.5 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال کے طلباء جو 1-2 پارے کے حافظ بھی ہیں، اور ان سال انہوں نے ناظرہ قرآن کریم کی تجوید بھی مکمل کیا، آپ سن کر کے خوش ہوں گے کہ 6.5 مہینے کی، 7 مہینے کی قلیل مدت میں ناظرہ قرآن کریم شروع کیا اور پھر اس کو مکمل بھی کیا۔
تو میں نے ان کے بارے میں یہ بات اس وقت کہی تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اگر یہ مصلی پر کھڑے کر دیے جائیں، جبکہ ایسا ہوتا ہے کہ بھری مجلس میں اگر امام مسجد حاضر نہ ہوں تو جو بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بھی مصلی پر جانے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر ان کو مصلی پر کھڑا کر دیا جائے تو انشاءاللہ وہ نماز پڑھائیں گے اور ان کی نماز صحیح ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ فقہی مسئلہ ہے، مفتیان کرام جانتے ہیں کہ بلوغت سے قبل بچوں کو مصلی پر کھڑا نہیں کر سکتے، لیکن جس انداز سے مدرسے میں محنت ہو رہی ہے، تعلیم کے اعتبار سے آپ کہیے، تربیت کے اعتبار سے آپ کہیے، ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھنے والے بچے اچھے حافظ بھی بنیں اور باعمل حافظ بنیں، اس کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تربیت پر بھی توجہ دی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حضرت مولانا امین الجبار صاحب ملی دامت برکاتہم خود تشریف لاتے ہیں، بچوں کے درمیان عملی مشق بھی کرواتے ہیں۔ اس کا کچھ نمونہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی دکھا سکتا ہوں کہ یہ جو بچے آپ کے سامنے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں 270 کے قریب 60 کے قریب بچے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند چھوٹے بچوں کے علاوہ بقیہ جتنے بچے بیٹھے ہیں وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، ورنہ بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے۔ وہ جتنے یہاں سب سرپرست حضرات بیٹھے ہیں جانتے ہیں، 2-3 بچے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کو مدرسہ لے کے آتے ہیں۔ ہم لوگ جب بولتے ہیں کہ ابھی 4 سال کا ہے، 4.5 سال کا ہے، تو آگے سے سرپرست سے کہتے ہیں کہ گھر پہ بہت ستاتا، اس لیے ہم لوگ اس کو مدرسے میں لے کے آ گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ یہاں بچے بیٹھے ہیں اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے شرارت کر رہے ہیں ان کا شرارت کرنا بھی کسی درجے ضروری ہے کہ وہ بتا رہے کہ ہم بچے ہی ہیں، بڑے نہیں ہیں۔ یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں روزانہ ان سے تربیتی کارگزاری لی جاتی ہے۔ ہم لوگ اس طرح ان سے کارگزاری لیتے ہیں کہ کتنے بچے آج گھر سے وضو بنا کر کے آئے، ہاتھ اٹھائیے، نیچے کر لیجیے، ماشاءاللہ۔ کتنے بچے گھر سے دعا پڑھ کے آئے ہیں، کیا دعا پڑھ کے آپ آئے ہیں؟ ایک ساتھ پڑھ کے سب کو سنائیے۔ آپ مدرسہ کیوں آتے ہیں؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ تو آپ شوق سے پڑھتے ہیں یا خوف سے؟ مدرسے میں کیا بننے کے لیے آئے ہیں؟ حافظ یا باعمل حافظ؟ اسی طرح ادنا سی کوشش ہے باغ فردوس سے جو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اکرما سے سیکھنے کی کوشش کی ہے، یعنی یہ جو بچے بیٹھے ہیں اگر میں ان کو ابھی کہہ دوں کہ آپ لوگ بات چیت شروع کر دیجیے تو دیکھیے کہ یہ کیسے بچے ہیں، بات چیت شروع کرو، ڈھنگ کرو، ذرا بکواس کرو۔ اصول یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، 2 لوگوں کی اس میں خاص 2 لوگوں کا کردار ہے۔ ابھی یہ لوگ ہنس رہے تھے اور ماشاءاللہ ابھی کوئی نہیں ہنس رہا ہے، جو ہنسا ہے وہ ناکام۔ اس طرح کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظاہری اعتبار سے بچوں کو مشین بنانے کا کیا فائدہ؟ سیدھی سی بات ہے کہ جب ظاہر میں ادب آئے گا تب تو باطن میں ادب آئے گا۔ کیوں بتلایا گیا کہ آدمی صالحین کا لباس پہنے ہیں؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ نافرمانوں کا لباس پہنے ہیں، لیکن دل سے اللہ والا ہو۔ لیکن آپ دیکھیے علماء صلحاء جو لباس پہنتے ہیں ہم کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہی لباس ہم بھی پہنیں۔ لباس کا بھی اثر ہے، ظاہر کا بھی اثر ہے، ماشاءاللہ اس کی بھی ہم لوگ اپنے مدرسے میں کوشش کرتے ہیں۔ آج اس موقع پر خوبصورت مجلس سجی ہے، ماشاءاللہ امید سے بڑھ کر کے حضرات آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، میں آج ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج ہمارے مدرسے میں 4 بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی۔ آپ دعا کیجئے انشاءاللہ یہ سلسلہ دراز ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں انشاءاللہ ہمارے مدرسے سے حفاظ باعمل حفاظ تیار ہو کر کے نکلتے رہیں گے۔ اس موقع پر میں ہماری مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، جو ماشاءاللہ
کھلے دل کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کام کرنے کی جنہوں نے آزادی دے رکھی ہے، جن میں اخلاق احمد فضل الرحمان صاحب ہیں، شاہ عالم بھائی ہیں، ظفر بھائی ہیں، خلیل سر صاحب ہیں اور زید بھائی ہیں۔ بالخصوص جن 4 حضرات کا میں نے پہلے ذکر کیا، مدرسے کے معاملات میں بڑی تندہی کے ساتھ کام آتے ہیں اور مدرسہ آگے بڑھے اس کے لیے مسلسل متفکر بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح میں آج کی اس مجلس میں، وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے، آج کی اس مجلس میں اپنے مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی شبانہ روز محنتوں کی وجہ سے بچے اس طرح تیار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، مصلیان کرام خود محسوس کرتے ہیں کہ کبھی کبھی رات میں 12 بجے تک، 1 بجے تک، 11 بجے تک میں خود بھی رہتا ہوں اور اساتذہ بھی ساتھ میں رہتے ہیں۔ حالانکہ ان میں بھی کتنے ایسے ہیں کہ جن کی شادی ہو چکی ہے، بیوی بچے والے بھی ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ بھی قربانی دے کر کے رات میں رکتے ہیں، مشورہ ہو اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ان کی محنتوں کی وجہ سے یہ مدرسہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے اکابرین میں جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان تمام کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ اسی طرح جو ہمارے مدرسے کے مخیرین ہیں، اس سے پہلے میں نے ایسے نام نہیں لیا، لیکن آج نام لینا چاہتا ہوں، اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پوچھ کر کے بھی دیتے ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا اسٹیج سجا، 50,000 کے قریب انعامات لائے گئے، ہر ماہ مجلس ہوتی ہے، اس میں کئی ہزار کے انعامات ہر مہینے دیے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ کبھی کسی کے گھر پر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں وہ اور ہماری مسجد کے جو مصلیان ہیں از خود لا کر کے تعاون کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کہیں جانے کی الحمدللہ ضرورت نہیں پڑتی۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سال بھی کتنے ہمارے مصلی ایسے تھے جو مجھ سے کہنے لگے کہ امام صاحب سال گزشتہ بھی ہم نے آپ سے کہا تھا، آپ نے ہمارا تعاون نہیں لیا، ان سال لے لیجیے، لیکن ان سال کی ضرورت نہیں پڑی اور الحمدللہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ذمہ داران نے کہا کہ اس مطلب پروگرام ہم لوگ خود کروائیں گے، اور ماشاءاللہ انہوں نے دیکھ لیجیے آپ کس طریقے سے پروگرام سجایا ہے۔ تو میں نے اپنے ان مخلصین سے کہا کہ اس مرتبہ تو جانے دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی آپ کا تعاون حاصل کریں گے۔ یہ اللہ پاک کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ لوگوں کی دعائیں اور ان کی محبتیں بھی شامل ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ یہ پروگرام سجا، کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو شروع سے لے کے 2 دن سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں۔ حالانکہ جوان آج کیسے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، لیکن مسجد کے کاموں سے دلچسپی رکھتے ہیں، جب بلاؤ مدرسے کے کاموں سے دلچسپی رکھتے ہیں، بلاؤ تو وہ آ جاتے ہیں۔ مخیرین میں جن کا نام لینا چاہتا ہوں، حاجی سلیم صاحب، حاجی معین صاحب، عابد بھائی سوڈے والے، عرفان ممبر صاحب، ریاض سر صاحب، عارف بھائی، عرفان مٹلانی صاحب، مرتضی سر صاحب، الطاف سر اور ان کا جو پورا گروپ ہے، یہ حضرات سال بھر پوچھتے رہتے ہیں، کوئی بات ہو، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم اس کا انتظام کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ آپ سرپرست حضرات یہاں آئے، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ کتنے اجلاس ایسے ہوتے ہیں کہ سرپرست حضرات اس میں نہیں آتے۔ آپ دیکھیے کہ 2-2 3-3 روز اور مدارس میں مہینہ بھر پہلے سے کوشش کی جاتی ہے، بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، پیسہ جمع کیا جاتا ہے، انعامات لائے جاتے ہیں، پروگرامات ترتیب کیے جاتے ہیں، اور 2-2.5 گھنٹے کے لیے سرپرست نہیں آتے، پروگرام سننا پسند نہیں کرتے، اپنے کاموں سے کچھ وقت نہیں نکالتے۔ لیکن اللہ پاک کا احسان ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارے مدرسے کے سرپرست اور مسجد کے مصلیان ایک بڑی تعداد میں یہاں شریک ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نوجوانوں میں سے بھی کچھ کا میں نام لینا چاہوں گا، ارقم ہے، اسی طرح مبشر زبیر، حافظ اویس، تنویر، سعد جمال، افتخار زبیر، اویس مرتضی سر، نعیم الرحمان، یہ جتنے ہمارے نوجوان ہیں جو ہمیشہ شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اخیر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، آپ حضرات یہاں آئے ہیں، ایک تعاون ہمارا آپ کیجئے، وہ یہ کہ ہمارے علاقے میں جتنے بچے آپ کو نظر آئیں ان کو آپ مدرسہ یوسفیہ تک پہنچائیں۔ ہمارے مدرسے سے نہیں، جس مدرسے سے آپ مطمئن ہیں ان کو مدرسے تک پہنچائیں۔ جن حالات سے آج ہمارا شہر گزر رہا ہے،
ابھی پچھلے دنوں میں نے ہمارے محلے کے 2 بچوں کی ویڈیو دیکھی، انسٹاگرام پر فیمس ہونا چاہتے ہیں، نازیبا غیر مہذب گفتگو کر کے بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو شہرت مل جائے۔ کاش ایسا ہوتا کہ ان کے ماں باپ کو بھی کچھ فکر ہوتی، کسی بڑے عالم کے پاس لے جاتے، لے جا کر کے کچھ ان سے ملاقات کروا کے ان کی دعائیں لیتے، ان سے کہتے کہ ان کو سمجھائیے بچے کس رخ پر کس راہ پر جا رہے ہیں۔ موبائل کا فتنہ آپ دیکھیے کہ کتنا عام ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں بھی میں نے یہ بات ذکر کی، 12 13 14 سال کے بچے موبائل پر غلط چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک طالب علم کو، ایک بچے کو اس کے سرپرست لے کر کے آئے، آ کر کہنے لگے کہ امام صاحب یہ وہ دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں سمجھا، بولے کہ وہ دیکھ رہا تھا، اور چونکہ آپ سب حضرات جمع ہیں اس لیے یہ بات کہہ دینا مناسب ہے، ویر حال دل کہہ لے، احباب جمع ہیں، حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، اس لیے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ 14 سال کی عمر کا لڑکا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دیکھ رہا تھا، اب پھر اس کو خوب مار رہے ہیں۔ ان کو روک کر کے میں نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہا تھا، تو بتانے لگے کہ یہ گندی فلم دیکھ رہا تھا، اور اس کے والد صاحب کہنے لگے کہ یہ موبائل اس کی امی بھی استعمال کرتی ہے، اگر وہ دیکھ لیتی کہ یہ کیا کرتا ہے تو اس کے سینے کے کتنے ٹکڑے ہوتے۔ پھر جب اس کی تحقیق کی گئی کہ سب سے پہلے کہاں دیکھا، کس نے تجھ کو بتایا، تو بولے میں اسکول میں پڑھتا ہوں اور میرے اسکول میں ہم بچے گروپ میں دیکھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے، دسیوں ایسے واقعات ہیں جو ہمارے بڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس قدر یہ چیزیں عام ہو گئی۔ اس سے آگے بڑھ کے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے محلے کا واقعہ ہے۔ ایک بچہ جس کی عمر 17-18 سال کی ہوگی، اس کے والد صاحب آ کے سر پکڑ کر کے بیٹھے تھے، بولے امام صاحب اس سے پوچھیے یہ کیا کہتا ہے، وہ دجال کو اپنا خدا مانتا ہے۔ اور بچے کو جب سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ سر نیچے کر کے بیٹھا ہے، کچھ بول نہیں سکتا باپ کے روب کی وجہ سے، اور دل میں اس کے کیا چل رہا ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ بولے میں یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھتا ہوں، کچھ اس نے نام دیا، اور اس میں یہ باتیں میں نے دیکھی، اس لیے مجھ کو لگتا ہے کہ وہی جو میرا خدا ہے، نعوذ باللہ، اتنی آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ بات میں نے پیچھے کہی ہے کہ فتنہ گھروں تک پہنچ چکا ہے، ارتداد کا فتنہ، اور اگر ہم نے خود کو نہ سنبھالا، اگر ہم نے اپنے بچوں کی نگہداشت نہ کی، اگر ہم نے ان کی اصلاح و تربیت پر توجہ نہ کی، تو آپ یقین مانیے کہ بعد میں کفے افسوس مل کر کے بھی ہم عند اللہ جواب دہی سے بچ نہیں سکتے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ اگر آج آپ نے ان کی تربیت نہ کی تو کل یہ دوزخ میں جائیں گے، اور تنہا نہیں آپ کو بھی لے کے جائیں گے کہ بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی تھی۔ یہ جو مکاتب ہیں، تنہا یوسفیہ نہیں، جتنے مکاتب پورے پر شہر میں خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرے شہر سے ہمارے یہاں آتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ آپ کے شہر میں یہ رونقیں دیکھ کر کے ہم کو حسرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا کچھ انتظام کیوں نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اسکولی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور مدرسے کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ہم ایک مشن لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارے ہزار کھولی میں ایسا ہے کہ عصری تعلیم کا زور ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 10ویں سے پہلے ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی بچہ 5 سال کی عمر میں آتا ہے تو ہم اس کو 10ویں سے پہلے حافظ بھی بنا دیں، اور ایک نصاب کی ترتیب دے رہے ہیں اپنے بڑوں کے مشورے سے کہ جو عالم نہیں بننا چاہتے کم از کم وہ نصاب پڑھ کر کے دین کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنا۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں یہی ایک گزارش کرنا چاہوں گا، مکاتب کو اہمیت دیجیے، ہر طرح سے ان کا تعاون کیجیے، جو بچے آپ کو نظر آئیں آپ ان کو مدرسے میں لا کر کے پہنچائیے۔ آئندہ سال سے انشاءاللہ تعلیم بالغہ کا بھی سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ کے جو حضرات قرآن کریم نہ پڑھ سکے ہوں وہ اس میں داخلہ لے کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے نوجوانان ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ آئندہ سال ایک کورس بڑوں کے مشورے سے شروع کیا جائے گا۔ آپ تمام نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، ہفتے میں 1 دن کا کورس ہوگا، اتوار کے دن انشاءاللہ آئندہ سال سے اس کا آغاز ہوگا، اس میں بھی آپ حضرات شرکت کی کوشش کیجیے۔ آج کی اس محفل میں جتنے حضرات مہمان علماء کرام تشریف لائے ہیں ان سب کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات کا بھی اس پروگرام کی کامیابی کے لیے جن حضرات نے جس طرح کی بھی کوششیں کی ہیں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور کارین میں آپ کو سعادتیں نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.